ایشیا کپ 2025 کا سب سے بڑا ٹاکرا پاکستان اور بھارت آج پھر آمنے سامنے۔ دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں پڑے گا گھمسان کا رن۔ سلمان آغا کی قیادت میں قومی ٹیم میدان میں اترے گی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کی قیادت سوریا کمار یادو کریں گے۔ دونوں کپتانوں کا جارحانہ کھیلنے کا اعلان۔ فخر زمان گرین شرٹس کا بڑا ہتھیار۔ سائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز میں بھی میچ کا پانسا پلٹنے کی صلاحیت۔ شاہین آفریدی، ابرار احمد اور سفیان مقیم بھارتی بیٹرز کا شکار کرنے کے لیے بیتاب۔ اسٹیڈیم میں تشدد یا بد زبانی پر جرمانہ اور قید ہوگی۔ دبئی پولیس نے پاک بھارت میچ کے دوران شائقین کرکٹ کو وارننگ جاری کر دی۔ دبئی پولیس حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسٹیڈیم میں تشدد اور بد زبانی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے 1 سے 3 ماہ تک قید ہو سکتی ہے۔ 10 سے 30 ہزار درہم تک جرمانہ بھی بھرنا پڑ سکتا ہے۔ دبئی پولیس نے ہر قسم کی آتش بازی پر بھی پابندی لگا دی۔ کون جیتے گا، کس کا پلڑا بھاری؟ ایک اور مارکا دیکھیے 92 نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن آج شام 5 سے 7 بجے تک۔ کس کھلاڑی میں کتنا ہے دم؟ کرکٹ کے ماہرین اور تجزیہ کاروں کے جاندار تجزیے۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ایونٹ کے فائنل تک جاری رہے گی۔ کہا، افغانستان نیک نیتی سے تعلقات چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ ان کی پشت پناہی بھارت کر رہا ہے۔ بہادر جوانوں کے اہل خانہ خارج کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج دہشت گردوں کا خاتمہ کرے گی۔ دہشت گردی کے خلاف مزید مؤثر جواب دینے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بنوں کا دورہ۔ دہشت گردی سے متعلق اہم اجلاس میں شرکت۔ کور کمانڈر پشاور کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ سیلاب متاثرین کے لیے بڑا ریلیف۔ وفاقی حکومت نے سیلاب زدہ علاقوں میں اگست کے بجلی بل معاف کر دیے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر پاور ڈویژن نے اعلان کر دیا۔ اویس لغاری نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کے بروقت اور عوام دوست فیصلے پر شکر گزار ہوں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں اگست کے وصول کردہ بجلی بل واپس ہوں گے۔ پاور ڈویژن فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت بجلی کے بلوں کے حوالے سے اجلاس۔ IMF کے ساتھ معاملات طے پانے کے بعد بجلی بلز پر تفصیلی پیکج کا حتمی اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سیلاب نے پورے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ مشکل وقت میں عوام کے دکھوں پر مرہم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ جب تک سیلاب متاثرین اپنے گھروں میں واپس نہیں چلے جاتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ریاست ہر سال قیمتی جانی اور مالی نقصانات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ قصور، ملتان، جلال پور، پیروالا میں سیلابی صورتحال کا جائزہ۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ ریلیف آپریشنز میں دن رات خدمات پر ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کی تعریف۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے متاثرین کے لیے سول اور ملٹری اداروں کے تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پنجاب کے بعد سیلابی ریلوں کا سندھ میں زور۔ کشمور میں کچے کے مکینوں کی مشکلات میں اضافہ۔ رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جانے لگا۔ دادو میں بھی کچے کے علاقے زیر آب۔ نوشہر و فیروز میں سیلابی صورتحال۔ متاثرہ علاقوں کے مکین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی میں مصروف۔ پنو آکل میں کچے کے گاؤں سمون چاچڑ میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی۔ علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈوبنے والے افراد کو بچا لیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مشترکہ ایکشن پلان کی تیاری۔ عرب اسلامی ممالک کا ہنگامی سربراہی اجلاس آج دوحہ میں ہوگا۔
قطر کے ساتھ یکجہتی اور اسرائیلی حملے کے خلاف مشترکہ حکمت عملی طے کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسرائیلی حملوں، فلسطین میں بگڑتی صورتحال اور غزہ پر قبضے کی کوششوں سے متعلق ایجنڈا اجلاس کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ رہنماؤں کا تعاون کے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصری ہم منصب کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی اسرائیل کی بلا اشتعال غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اشتعال انگیزی سے باز نہ آئے۔ قطر میں مقیم حماس رہنماؤں کو ایک بار پھر دھمکی۔ ایکس پر ٹویٹ میں لکھا کہ حماس رہنماؤں کو قتل کرنے سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کے خاتمے کی راہ میں بڑی رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ قطر میں مقیم حماس کے سربراہوں کو غزہ کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ اور افغانستان کا قیدیوں کے تبادلے پر رضامندی کا اظہار۔ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹرمپ انتظامیہ کے خصوصی ایلچی ایڈم بوہلر کی ملاقات۔ فریقین کا دو طرفہ تعلقات اور دیگر امور پر بات چیت جاری رکھنے پر زور۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جنوری 2025 میں بھی دونوں فریقین نے قیدیوں کا تبادلہ کیا تھا، جس میں 2 امریکی شہریوں کے بدلے افغان شہری کو رہا کیا گیا تھا۔ گجرات میں سیلاب سے تباہی، پرویز الہی نے نون لیگ کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ سیلاب متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، گجرات شہر میں نکاسی آب کے لیے اربوں روپے کے فنڈز ہم لے کر آئے۔ اگر موجودہ حکومت نے فنڈز یہاں نہ لگا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نون لیگ ہمارے سیوریج منصوبوں کے فنڈز نہ روکتی تو آج گجرات نہ ڈوبتا۔ اصل مجرم یہ لوگ ہیں جو یہاں آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ جب بھی آتے ہیں ملک سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر ہم نے حفاظتی بند نہ بنوائے ہوتے تو گجرات شہر کا اس سے بھی برا حشر ہوتا۔ برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف مظاہرے۔ لندن میں دائیں بازو کی ریلی میں 1,10,000 افراد کی شرکت۔ مظاہرین کا حکومت سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کا مطالبہ۔ نسل پرستی کے خلاف بھی احتجاج ہوا۔ کئی مقامات پر کشیدگی، مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں۔